ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے نبی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے چہرہ مبارک جو دکھایا گیا ہے، اول تو ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے کوئی بھی ویڈیو جو ادھر ادھر سے آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسلامی رنگ، اسلامی نام دے کر جو ہے اپنے چینل پہ ویو حاصل کرنے کے لیے اس کو پبلشڈ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک صحابی رسول کا چہرہ بتایا گیا ہے، غالباً حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا، اور اصل میں یہ ایک نقلی ڈمی ہے، یعنی ایک نقلی پتلا ہے، یہ کوئی صحابی رسول نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایسی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ماتھے سے یعنی پیشانی سے خون نکلا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں جو ہے نا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کسی شخص نے ویڈیو اس طریقے کی بھیجی ہے، تو کم سے کم ایک ذمہ دار مولانا کو یا پھر ذمہ دار چینل کو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ عوام کے اندر جو ہے نا اس چینل یا چینل ایڈمن کے لیے بدظن کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جیسا کہ ویڈیو کے جو لنک آ رہے ہیں اس کے اندر ایک چینل ایسا بھی ہے کہ ایک مولانا صاحب نے بھی یہ ویڈیو جو ہے نا پوسٹ کری، اور اس پہ بھی یہی ٹائٹل دیا کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو عاشق رسول ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو۔ دقت یہ ہے کہ میں چینل کا نام لوں یا اس ایڈمن صاحب کا نام لوں، وجہ دراصل یہ ہے کہ کسی بھی چینل کو اس قسم کی ویڈیو نہ ڈالنے سے پہلے تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ کس چینل سے یا کس سورس سے یہ آئی ہے ایک بار اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ آپ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیں گے حضرت عزیر یا حضرت زہیر فیس، تو آپ کو اس قسم کی ویڈیو مل جائیں گی، اور اچھے خاصے بڑے سنی چینل پر بھی مل جائیں گی۔ اور اس ویڈیو میں دیکھنے سے ہی یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ایک ڈمی اور ایک پتلا ہے، کیونکہ اس چہرے کے نیچے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں یا ہاتھ سے چھو رہے ہیں، ان سب کی آپ دیکھیں گے ہاتھوں کی یا ان کے سر کی جو بہت چھوٹا دکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ اس ڈمی کے مقابلے، اور یہ چہرہ اتنا بڑا ہے کہ معاذ اللہ اس کو صحابی رسول کا چہرہ جو ہے نا بتا دیا گیا فقط ویو کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایڈمن حضرات اس کو اب اپنی ناک کا مسئلہ بنانے کے لیے یہ بولیں کہ فلاں نے ہمیں بھیجا تھا اور کیا کہتے ہیں معتبر سورس سے ہمارے پاس آیا تھا، لیکن پھر بھی اب یہ کیونکہ جب معلوم چل گیا کہ صحابی رسول کی ویڈیو نہیں ہے، تو اب اس کو جو ہے نا پبلشڈ رہنے دینا یا اس کو چالو رکھنا، اور یہ اب اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی سخت حکم ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کو معلوم ہے کہ صحابی رسول نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صحابی رسول معاذ اللہ اس کو ٹائٹل میں لکھ کے لوگوں کے اوپر پبلشڈ کو شیئر کرے۔ اگرچہ دھوکہ ہو گیا تو دھوکے کے اندر جو خطا گرفت یعنی نہیں ہوتی، وہ صورت تک ہوتی کہ جب تک بندے کے علم میں وہ چیز نہ ہو کہ بھئی مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی، مجھے فلاں شخص سے معلوم چلی، میں نے اس کو محبت میں جو ہے نا شیئر کر دیا۔ لیکن جب پھر اصلی مسئلہ آ جائے اس کے باوجود اس کو قائم رہنا، تو پھر یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو صحابی رسول سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ڈمی ویڈیو یعنی ڈمی ہے، یہ ایک پتلا بنا ہوا ہے نقلی، اور شیعوں کے کسی جلوس یا ماتم کی یہ ویڈیو ہے جس کو صحابی رسول بنا کے پبلش کر دیا۔ تو اب جن حضرات نے ویڈیو ڈالی ہے حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے نام پر، ان سب کو چاہیے کہ ویڈیو ریموو بھی کریں، اور اگرچہ میں یوں نہیں کہتا کہ ان لوگوں پہ توبہ واجب ہے، لیکن ایک اپنی محبت کا اور غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے نام پر جو ہے نا یہ ویڈیو ڈالی تھی، پبلک کو بتایا تھا۔ اب کیونکہ یہ چیز جھوٹ ہے اور صحابہ کے اوپر جھوٹا یعنی جھوٹ باندھا گیا ہے کہ ان کی تصویر ہے، اور ایسا نہیں ہے، تو ان ایڈمن کو چاہیے اگر غیرت باقی ہوگی جنہوں نے بھی یہ ویڈیو ڈالی ہے، تو وہ باقی اس ویڈیو کے اندر نا نیو ویڈیو کے اندر رجوع بھی کریں گے کہ بھئی ہم سے یہ معاملہ ہوا تھا، اور غلط سورس سے ہم پر ویڈیو آئی تھی اور ہم نے غلط طریقے سے اس کو پبلش کر دیا خوشی میں یا محبت میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے، تو ان کو اس طریقے سے اعلان لوگوں کو بتانا بھی پڑے گا۔ اب کیونکہ ایسی ویڈیو لوگ انٹرنیٹ پہ آنے سے پہلے ہی اس کو فٹافٹ اپلوڈ کر کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ویو لینے کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی بائیکاٹ کے اندر بھی لگ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بنانے کے بارے میں۔ تو کسی بھی سنی صحیح العقیدہ سنی، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم ہو، کسی کے بھی خلاف جو اس قسم کی ویڈیو
جب تک شریعت کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی نا، جب تک بنانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی بات کسی عالم دین یا کسی معتمد چینل سے شائع ہو گئی کہ ایسی ویڈیو، تو ان کو چاہیے سب سے پہلے ایڈمن حضرات کو جو ہے نا پرسنل میں جا کے ایک دفعہ دعوت فکر دیں کہ بھئی آپ کے چینل سے اس قسم کی جو ہے نا یہ ویڈیو آئی ہے اور یہ ویڈیو جھوٹ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں اور یہ ایک جھوٹی ویڈیو آپ نے اس کو ڈال دیا، پبلک کو اس سے آگاہ بھی کریں۔ تو اگر ایڈمن صاحب میں غیرت باقی ہوگی ذرا سی بھی، اور واقعی وہ خود بھی عاشق رسول ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت میں وہ اس بات سے رجوع بھی کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب جو ہے ویڈیو کے اگینسٹ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسنل میں اصلاح اس وقت بندے کی کر دی گئی، یا ذاتی تجربہ اس چیز کا کسی کو ہو کہ اگر ہم ان کی پرسنل میں اصلاح کر دیں گے تو بھی یہ شخص ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا اصول سمجھ لیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا کب کسی بندے پر واجب ہوتا ہے اور کب کسی بندے پر واجب نہیں ہوتا یا کب مستحب ہوتا ہے، کہ اگر کسی کے لیے یہ یقین غالب ہونا کہ فلاں شخص سے جو غلطی ہوئی ہے یہ دھوکے سے ہوئی ہے، اور اگر اسے آگاہ کر دیا جائے گا تو یہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے گا۔ جب کسی کے بارے میں اتنا اعتماد ہو تو پھر واجب ہے بندے کو کہ اس کو غلطی سے جو ہے نا آگاہ کر دے اور اس کا اعلان نہ کرے، یعنی پرسنل میں اس بندے کی غلطی سے اس کو آگاہ کر دے۔ یہ چیز سامنے والے پہ لازم ہے، اس کا ویڈیو بنا کر یا اس کی اس طریقے سے معاملہ کر کے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس بات کا پورا یقین ہو کہ ہاں اس سے دھوکے سے ہوا، غلطی سے ہوئی، ویڈیو اس نے ڈالی اور ارادہ غلط نہیں تھا لیکن دھوکے سے غلط ہو گیا، تو ابھی شخص کو چاہیے کہ جس نے اس کی اصلاح کری یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی نا اس میں رجوع لائے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ میں نے صحابہ سمجھ کے یہ ویڈیو میں نے وائرل کری، لو آپ سے شیئر کرنے کے لیے بھی کری، اب میں اس بات سے جو ہے نا اپنی غلطی کا مجھے احساس ہوا، میں معافی بھی مانگتا ہوں کہ یہ میں نے دھوکے سے ویڈیو ڈال دی صحابہ کے نام پہ، اب آپ میری یہ رجوع والی ویڈیو بھی لوگوں تک پہنچا دیں، وائرل کر دیں۔ اور اگر کسی چینل یا ایڈمن کے بارے میں یہ یقین غالب ہو ذاتی تجربے سے یا اس کے فسق و فجور سے کہ بھئی اس کو اگر بتا بھی دیا جائے گا نا یہ بندہ رجوع کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دینا یہ واجب نہیں ہوتا، اس صورت میں مستحب ہے کہ اس کو بتا دے، اگر وہ رجوع لائے ٹھیک، اور اگر عادت معلوم ہے کہ بندہ غلط سلط بتا کر ویڈیو نہیں ہٹاتا جلدی، تو پھر اس کو بتانا کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اس چیز سے آگاہ کیا جائے، پھر بھی اگر کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر لوگوں کو آگاہ کر دے، یعنی اس ایڈمن کو آگاہ کرے نہ کرے لیکن لوگوں کو آگاہ کرے کہ بھئی یہ ویڈیو جو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چلائی جا رہی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کو جو ہے نا پھر عوام کو آگاہ کرے کہ یہ ویڈیو جتنی بھی ہیں یہ سب جھوٹی ہیں اور یہ ایسا چہرہ نہیں ہے، اور جو ویڈیو لوگوں نے ڈالی ہے ان کی یعنی غیرت تو یہ چیز کہتی ہے کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے، اگر ان کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم کی جو ہے محبت دل میں ہوگی تو ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ جب ایڈمن کے بارے میں معلوم ہونا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کے چینل کے بارے میں آپ نے اس طریقے کے معاملہ نہیں بتایا، نام نہیں لیا، ایڈمن کا نام نہیں لیا، فلاں چینل کا ایڈمن کا نام لے لیا، تو اس کے اندر فرق ہوتا ہے کہ کہاں عوام کو جائے نا ان کی اصلاح کرنا کہاں پہ ضروری ہے۔ اب کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو کلپ آئی ہیں وہ کافی چینلوں سے آئی ہیں، تو اس لیے ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کسی ایک کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کافی چینلوں نے، مسلمان کہلانے والے چینلوں نے اس کو کثرت سے شیئر کیا، لوگوں سے شیئر کروایا، کچھ چینل اس میں اہل سنت کے بھی ہیں، سنی بریلوی ایڈمن ہیں ان کے، انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا، تو اب کیونکہ یہ جھوٹ تو ہے اتنا تو معلوم چل گیا، تو اسی لیے اس میں کسی پرٹیکولر بندے کا نام لینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو انڈیویجولی یعنی ڈائریکٹ سنگل پرسن ہے اور وہ کوئی ایسی بات بتاتا ہے عوام کو حدیث کے طور پہ، یا کوئی ایسی مسئلہ بتاتا ہے، یا کوئی ایسی سنت بتاتا ہے، کوئی فرض بتاتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، اور وہ ذاتی طور سے بتا رہا ہے اپنی عقل سے اور وہ چیز غلط ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا ایڈمن کو پرسنلی آگاہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایڈمن نہیں مانتا یا اس چیز کو ہٹانے کو تیار نہیں، تو کیونکہ وہ غلط چیز نا عوام کے اندر غلط میسیج بھی دیتی ہے اور غلط مسئلہ یا غلط سنت یا غلط حدیث لوگوں میں رائج ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایڈمن کو درکنار کر کے عوام کی اصلاح کے لیے وہ صحیح مسئلہ جو ہے نا بتا دینا چاہیے۔ تو دوسرے چینل جو اس ویڈیو کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ جھوٹا مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ کسی نے دشمنی میں واقع نہیں ڈالو گا، اس چیز کو تو مانا جا سکتا ہے کہ کسی نے یہ سوچا ہوگا صحابی رسول، لیکن کوئی بھی ویڈیو کوئی صحابہ کی یا کسی چیز کی بندہ بتائے تو ایڈمن کو چاہیے کہ تحقیق کرے پہلے کہ اصل ہے یا نہیں۔ تو یہ جو چہرے والی ویڈیو چل رہی ہے کافی یہ پہلے چل چکی،
جن کے لوگوں نے لنک بھیجے کہ بھئی اس طریقے سے یہ تو کسی صحابہ کا یہ چہرہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کو جو ہے نا جھوٹ یہ پھیلایا گیا ہے، اور اصل میں یہ ایک ماتم وغیرہ کی ویڈیو ہے۔ اس کی اصل ویڈیو بھی میں نے دیکھ لی، لیکن میں اس کو چینل پہ جو ہے نا چلاؤں گا نہیں کاپی رائٹ کی وجہ سے۔ بس یہ کہ سنی ایڈمن ہے ان کو آگاہ کر دیں جنہوں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ بھائی اس ویڈیو کو ہٹا لیں، اور اگر آپ چاہیں آپ کے دل میں بھی عشق رسول ہو، جیسا کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ عشق رسول میں آپ اس کو شیئر کریں، آپ کے دل میں بھی عشق رسول ہو تو آپ بھی توبہ کر کے اور جو ہے آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر چینل بڑا ہو تو اس قسم کی ویو کے لیے فالتو ویڈیو جو ہے وہ نہ ڈالا کریں، اور رجوع کی ویڈیو کو بھی عام کرنے کے لیے کہہ دیں۔ پتھر میں حسن